چلا کشی لاسٹ پارٹ۔ ایک پل کو طارق خود کو بھول گیا تھا کہ وہ کہاں اور کیوں موجود ہے۔ اسے اس حسن کی ملکہ خوبصورتی مدہوش کیے جا رہی تھی۔ طارق کی آنکھیں کھلی ہوئی تھی جبکہ وہ ذہنی طور پر اس نوجوان لڑکی کے حسن و فریب میں کھو چکا تھا۔ اچانک طارق کو کسی سڑے جلے ہوئے گوشت کی بدبو محسوس ہوئی اور وہ مدہوشی کے جہاں سے باہر نکل آیا۔ اس کی نظر کا پردہ ہٹ چکا تھا اور اب اسے اپنے سامنے ایک بوڑھی سی کمزور عورت دکھائی دی تھی جس کے گھنے سفید بال اس کے پیروں تک گرے ہوئے زمین کو چھو رہے تھے۔ یہ کہنا مشکل تھا کہ وہ بال کہاں تک لمبے تھے۔ اس بوڑھی عورت کا چہرہ جھریوں سے بھرا ہوا تھا۔ چھوٹی چھوٹی سی گول گول لال سرخ آنکھیں ان جھریوں میں چھپی ہوئی دکھائی دے رہی تھی۔ اس کا منہ کھلا ہوا تھا اور منہ سے باہر نکلے ہوئے باریک باریک سے چھوٹے چھوٹے دانت واضح دکھائی دے رہے تھے۔ وہ بہت غصے میں گویا پھٹکار رہی تھی۔ جلے سڑے ہوئے گوشت کی بدبو اس بوڑھی عورت کے منہ سے نکل رہی تھی۔ فضا میں ہر طرف وہ غلیظ بدبو پھیل کر سانس لینا دشوار کر گئی تھی۔ اسے دیکھتے ہی طارق کی گھگی بندھ گئی تھی۔ اس کا دل تیز رفتاری میں دھڑکا اور اس کی آنکھوں میں اندھیرا سا چھانے لگا۔ وہ اس بار بھاگ جانا چاہتا تھا۔ شاید وہ اس کے بالکل قریب کھڑی تھی، اسی وجہ سے وہ خوف کے مارے حرکت نہ کر سکتا تھا، ورنہ اگر وہ بڑی خوفناک عورت کچھ فاصلے پر ہوتی تو شاید طارق سچ میں بھاگ ہی جاتا۔ اس کا وجود نہ چاہتے ہوئے بھی ٹھہر سا گیا تھا اور ٹانگوں میں ذرا بھی جان باقی نہ رہی تھی۔ طارق بالکل ڈر چکا تھا۔ خوفناک دہشت سے اس کا روم روم لرز رہا تھا۔ وہ دل ہی دل میں بابا جی کو یاد کرنے لگا تھا اور اسے بابا جی کا مسکراتا ہوا چہرہ نظر آیا۔ طارق نے ایک نظر اپنے سامنے دائرے کی لکیر کی طرف دیکھا۔ وہ بوڑھی عورت دائرے سے باہر کھڑی تھی۔ طارق کو حوصلہ ہو گیا تھا۔ وہ خود پر قابو پا گیا تھا۔ وہ دائرے کے اندر بالکل محفوظ تھا۔ طارق نے اسے اپنی آنکھیں ہٹا لی اور اب طارق سر جھکا کر کھڑا ہو گیا۔ اسے انتظار تھا کہ یہ بوڑھی عورت خود کلام کرے گی تو میں اس سے عہد کلامی کروں گا۔ وہ سمجھ گیا تھا کہ یہی چڈی ہے، ایک جننی، خوفناک، ظالم اور طاقتور جننی۔ وہ بھیانک شکل والی بوڑھی جننی جب سانس لیتی تو عجیب سی تیز پھڑکار واضح سنائی دے رہی تھی۔ طارق کو مسلسل احساس ہو رہا تھا کہ اس کے سامنے ایک مکروہ شکل والی جن عورت کھڑی ہے جو طارق کو کھا جانے والی نظروں سے گھور رہی تھی، اور طارق اس کو اگلی چھوٹی چھوٹی گول گول سرخ آنکھوں سے اپنے وجود میں گھستی ہوئی محسوس ہو رہی تھی۔ کالے سے اندھیرے میں گہرا سناٹا چھایا ہوا تھا۔ اس بھیانک سناٹے میں اس کریہا ناک بوڑھی عورت کے سانس لینے کی ہولناک آواز دور دور تک گونج رہی تھی۔ اس میں ہمت نہیں رہی کہ وہ دوبارہ اس بوڑھی کی شکل کو دیکھ سکے۔ ان دونوں میں ابھی تک کوئی بات نہیں ہوئی تھی۔ رات کا یہ دہشت ناک پہر دبے پاؤں بالکل خاموشی سے گزرتا جا رہا تھا۔ مجھے کیوں بلایا ہے؟ اچانک ایک مدھم سی آواز نے طارق کی سماعت کو پکارا اور طارق چونک گیا۔ اسے بھی یہی انتظار تھا کہ وہ جننی بات چیت کا آغاز کرے۔ اب کی بار جو آواز ابھری تھی وہ التجائی انداز میں کمسن لڑکی کی آواز تھی، جسے سنتے ہی طارق نے اپنی نگاہ اٹھائی اور اپنے سامنے کھڑی ہوئی جننی کی طرف مرکوز کر دی۔ طارق حیران ہونے لگا کہ اس کے سامنے اب وہ بوڑھی عورت موجود نہیں تھی بلکہ پہلے والی خوبصورت اور حسن و جمیل لڑکی کھڑی تھی۔ اس بار وہ اپنی مسکراتی ہوئی گہری نیلی سی آنکھوں سے طارق کو دیکھ رہی تھی۔ اس کے ہونٹوں پر ہلکی سی تبسم اسے اور بھی زیادہ پرکشش بنا رہی تھی۔ طارق کو معلوم تھا کہ وہ روپ بدل کر میرے سامنے کھڑی ہے۔ میں نے تمہیں اس لیے بلایا ہے تاکہ تم میرے دنیاوی ہر کام میں مدد کر سکو۔ کھاؤ قسم بابا ناہر سنگھ کی، میں جب بھی اور جہاں بھی اور جیسی بھی حالت میں تمہیں بلاؤں گا تم اسی وقت میرے پاس آ جاؤ گی اور میرا ہر کام کرو گی۔ طارق نے ڈرتے ڈرتے سرگوشی کرتے ہوئے کہا اور سر جھکا لیا۔ وہ جان گیا تھا کہ وہ اس کی طرف دیکھتے ہوئے مزید بات نہیں کر پائے گا۔ اس کے عمل کا یہ آخری مرحلہ اسے ناکام بنا دے گا۔ کیوں؟ میں کیوں تمہارے کام کروں گی؟ میں تمہارا کوئی کام نہیں کروں گی۔ ایک بار پھر سے وہی آواز بلند ہوئی، لیکن اس بار اس کی آواز میں غصہ تھا۔ وہ کافی کڑوے انداز میں انکار کر رہی تھی۔ تم نے انکار کیا تو تمہیں بابا ناہر سنگھ کی مار ہو، طارق نے آہستہ سے کہا۔ اس کے لہجے میں ابھی بھی خوف موجود تھا۔ اس کی آواز میں کپکپاہٹ ریگ رہی تھی۔ ٹھیک ہے، میں ہر کام کروں گی، لیکن میری ایک شرط ہے، تم ہر روز میرے نام کا ایک چراغ جلایا کرو گے۔ وہ بولی،
جو اب طارق کے دائرے سے بالکل بائیں دائیں گھوم رہی تھی، اور طارق اس کی پائل کی چھنکار سے اندازہ لگاتا جا رہا تھا کہ وہ یہاں زیادہ دیر رکنا نہیں چاہتی۔ نہیں، اس شرط میں ترمیم کی جائے۔ میری محترم، طارق نے مختصر سا جواب دیا۔ طارق وہی سوال جواب کر رہا تھا جو اسے بابا جی نے تلقین کیے تھے۔ ٹھیک ہے، ہر روز چراغ نہ جلاؤ، ہر منگل کی رات 12 بجے سے پہلے میرے نام کا ایک چراغ جلا دیا کرنا۔ اب اس سے زیادہ کوئی نرمی نہیں ہوگی۔ اس بار وہ جننی کافی تیز لہجے میں گویا ہوئی، اور طارق کے پیروں تلے سے زمین کھسک گئی۔ ہاں ٹھیک ہے، اب آپ بابا ڈاہر سنگھ کی 3 قسمیں کھا کر وعدہ دو، اور اپنی دوبارہ حاضری کا طریقہ بتا دیں، اور میرے جان و مال، کاروبار، گھر بار بخش دیں۔ طارق کی دبی دبی آواز پھر گونجی تھی۔ سب میرے ہاتھوں میں محفوظ رہیں گے۔ دوبارہ حاضری کے لیے یہی منتر 3 مرتبہ پڑھ لیا کرنا۔ مجھے بابا ڈاہر کی قسم ہے، میں وعدے کی پابند رہوں گی۔ جننی کی آواز نے جنبش کی، اور طارق اندر ہی اندر خوشی محسوس کرنے لگا۔ اب آپ کو واپس جانے کی اجازت ہے۔ جاتے جاتے وہ سامنے سوکھے ہوئے درختوں کی ایک شاخ بطور نشانی توڑ کر نیچے پھینک جانا، اور اس عمل کے لیے اگر مجھے کچھ صدقہ دینا چاہیے تو بتا دیں۔ طارق نے قدر نرم لہجے میں التجا کی۔ نہیں، کوئی صدقہ نہیں چاہیے، اب میں جا رہی ہوں۔ ابھی اس جننی نے بولا ہی تھا کہ اچانک سامنے کسی شاخ کے ٹوٹنے کی آواز پورے قبرستان میں گونج اٹھی۔ طارق نے سر اٹھا کر سامنے دیکھا۔ اسے وہاں اب کوئی لڑکی دکھائی نہیں دے رہی تھی۔ طارق نے ہر طرف اسے دیکھ لیا تھا، لیکن وہ اسے کہیں دکھائی نہیں دے رہی تھی۔ طارق کچھ دیر یوں ہی دائرے کے اندر کھڑا رہا۔ اسے خوف سا محسوس ہو رہا تھا، جیسے وہ دائرے سے باہر نکل کر کہیں پکڑا نہ جائے، مگر اسے یہ بھی یاد تھا کہ وہ جننی سے قسم اور وعدہ لے چکا ہے۔ عمل کامیاب ہونے کے باوجود طارق کا دل ڈر کے مارے دھڑک رہا تھا، اور پھر کچھ لمحات یوں ہی گزر گئے۔ طارق نے ہمت کی اور ہثار کھول کر دائرے سے باہر نکل آیا۔ جلتی ہوئی ٹارچ اس کے ہاتھ میں تھی۔ اس نے نیچے پڑی ہوئی پانی کی بوتل وہیں پر ایک طرف قبر کے پاس گھاس میں چھپا دی، ڈنڈے کو سطح زمین سے لگا کر رگڑتے ہوئے گمیاں اور دائرے کو ہدف کر دیا۔ اب چلا کشی کا کوئی ثبوت باقی نہ تھا۔ وہ چل پڑا۔ اس کے قدم اب قبرستان سے باہر نکل رہے تھے۔ اب وہ کسی ادا بے نیازی سے چلتا ہوا واپس گاؤں کی طرف رخ کر چکا تھا۔ اس کے اندر عجیب سی تبدیلی آ گئی تھی۔ ایک بے نام سی مسکراہٹ اس کے اندر مچل رہی تھی۔ اس کے ذہن میں چننی کا نام مسلسل اسے یاد آنے لگا تھا، اور پھر وہ اپنی سوچوں کی دنیا میں مگن ہو کر آگے کی آگے بڑھتا رہا۔ اس کے قدم آج چلتے ہوئے کبھی کبھار کسی آہٹ سے پیدا کر دیتے تو وہ گھبراتا نہیں تھا۔ پہلی بار اسے کوئی فکر نہیں تھی۔ وہ ٹارچ بند کر چکا تھا۔ اندھیرے راستے پر وہ آج بے دھڑک ہو کر چل رہا تھا۔ ہلکی سی نم آلود سی ہوا ابھی تک بہہ رہی تھی۔ سیاہ اندھیروں کی افریت چاروں اطراف اپنی دہشت پھیلا رہے تھے۔ دور فصلوں کے بیچ بنی ہوئی کچی سڑک پر طارق پیدل ہی رواں تھا۔ وہ اپنی ہی موج میں چلتا ہوا گاؤں کی طرف بڑھ رہا تھا۔ گاؤں کی کسی گلی میں جلتا ہوا بلب اسے واضح دکھائی دے رہا تھا، اور پھر کچھ ہی دیر میں وہ اپنی حویلی میں داخل ہو گیا۔ حویلی کا صحن اندھیرے میں ڈوبا ہوا تھا۔ طارق اس سیاہ فام تاریکی میں جا چھپا تھا، اور پھر وہاں کوئی آہٹ نہ ہوئی۔ ہر طرف گہری خاموشی ٹہل رہی تھی۔ طارق کی آنکھیں بند تھیں۔ وہ چارپائی پر لیٹا ہوا آج گہری نیند میں تھا۔ وہ سو چکا تھا۔ طارق رات بھر سوتا رہا، اور پھر صبح ہوتے ہی اس کی آنکھ کھل گئی۔ معمول کے مطابق وہ کھیتوں کی طرف نکل گیا۔ جانوروں کے چارے کا انتظام کر کے وہ جلد ہی گھر واپس لوٹ آیا۔ آج وہ بہت خوش تھا۔ گھر آتے ہی وہ اپنی تمام ذمہ داریوں سے فارغ ہوا اور سمندری شہر کی طرف روانہ ہو گیا۔ وہاں سے اس نے مٹھائی کا ڈبہ خریدا اور چل پڑا۔ اس کی موٹر سائیکل کا رخ 465 گاف بے کی طرف تھا۔ یہ وہی گاؤں تھا جہاں طارق کے استاد بابا جی رہتے تھے۔ وہ چلہ مکمل ہونے کی خوشی میں اپنے استاد محترم کے لیے آج مٹھائی لے کر جا رہا تھا۔ اس کی موٹر سائیکل کے پہیے بڑی تیز رفتاری سے آگے کی طرف گھومتے جا رہے تھے۔ طارق جلد ہی باغ میں پہنچ گیا تھا، جہاں بابا جی پرندوں کو اڑانے کے لیے آواز دینے میں مصروف تھے۔ یہ دوپہر کا وقت تھا، لیکن موسم آج بھی خوشگوار اور دلکش تھا۔ آسمان پر ابھی بھی سیاہ بادلوں کے کچھ ریشے ریگ رہے تھے۔ بہتی ہوئی نرم سی ہوا کے جھونکے آج شدت پکڑ رہے تھے۔ ممکن تھا کہ شام تک بارش ہو جاتی۔ موسم اچانک تبدیل سا ہو چکا تھا، ورنہ کچھ دن پہلے تو سخت گرمی سے جان سوکھ جاتی تھی۔ آج موسم بہت حسین لگ رہا تھا۔ چھائے ہوئے بادلوں کے سائے تلے طارق اب کچی سڑک پر رواں تھا، جس کے آگے دور دور تک مالٹے اور امرود کے سرسبز درخت موجود تھے۔
اس کے استاد محترم کھیت میں بنی ہوئی پگڈنڈی پر ایک طرف کو چلتے ہوئے جا رہے تھے۔ پھر اچانک وہ رک گئے اور مڑ کر طارق کی طرف دیکھنے لگے۔ انہوں نے شاید موٹر سائیکل کی آواز سن لی تھی۔ طارق کے قدم موٹر سائیکل سے اتر کر اب زمین پر چلنے لگے اور پھر وہ کچھ ہی لمحوں میں اپنے استاد محترم کے پاس چلا گیا۔ سلام دعا کے بعد وہ دونوں وہیں پگڈنڈی پر بیٹھ گئے تھے۔ طارق نے مٹھائی کا ڈبہ دیتے ہوئے اپنی بات شروع کر دی اور بابا جی غور سے اس کی بات سننے لگے۔ بابا جی، آپ کی زیر سرپرستی اور دعاؤں سے میں ثابت قدم رہا ہوں اور عہد و ایمان قسم تک کامیاب کر رہا ہوں۔ یہ سب آپ ہی کی بدولت ہے۔ طارق نے بابا جی کو محبت اور خلوص سے بتایا اور سر جھکا کر بیٹھ گیا۔ طارق کے ہر لفظ میں ادب اور احترام نمایاں تھا۔ اچھا، یہ تو بہت خوشی کی بات ہے۔ اب میری بات یاد رکھنا، کبھی ناجائز اور ناحق نہ کرنا، ورنہ خدا کے سامنے تم جواب نہ دے پاؤ گے، اور اگر تم اپنی منمانی کرو گے تو رون دیے جاؤ گے۔ بابا جی نے اسے محبت سے تھپکی دیتے ہوئے کہا، جی بابا جی، میں ذاتی خواہشات کے لیے ناحق نہیں کروں گا۔ طارق نے عاجزی سے جواب دیا۔ اس کا سر ابھی بھی جھکا ہوا تھا۔ اب میری بات غور سے سنو۔ چنڈی کو جب بھی حاضر کرنا ہو تو پہلے رکھ ضرور پڑھ لیا کرنا۔ یہ شرط تو نہیں ہے، لیکن پھر بھی اپنی حفاظت کرنا بہتر ہوتا ہے۔ بابا جی نے سرگوشی کرتے ہوئے کہا۔ وہ طارق کو سمجھا رہے تھے اور طارق ہاں میں جنبش کو ہلاتے ہوئے ہر بات غور سے سن رہا تھا۔ وہ کافی دیر تک وہاں بیٹھے مختلف قسم کی باتیں کرتے رہے اور پھر بابا جی نے کہا کہ اسے واپس لوٹ جانے کی اجازت دے دی۔ طارق اٹھ کھڑا ہوا اور ہاتھ سے ملا کر اپنی موٹر سائیکل کی طرف چل پڑا۔ وقت ریت کی طرح ہاتھ سے نکلتا جا رہا تھا۔ سورج دھیمی چال سے مغرب کی ڈھلوان سطح پر رواں تھا۔ طارق اپنے گاؤں کی طرف نکل چکا تھا اور بابا جی بھی چلتے ہوئے اپنی چارپائی کی طرف بڑھ چکے تھے۔ وقت گزرتا رہا۔ طارق ہوشیار تھا۔ اسے انتظار تھا کہ اب خاندان والے کوئی ناحق شرارت کریں، لیکن یہ عجیب اتفاق تھا، پورا خاندان گویا بدلا بدلا سا لگنے لگا تھا۔ سبھی اپنے پرانے عزت و چاہت اور اخلاق سے میل جول کرنا شروع ہو گئے تھے۔ طارق کو اپنی ماں کے ساتھ کیے ہوئے ان سب کے ظلم یاد تھے، لیکن وہ اپنی سی خلش کو دفنا چکا تھا۔ بس وہ منتظر تھا کہ اب کوئی حرکت کرے صحیح۔ دن مہینوں میں بدلنے لگے اور ابھی تک کوئی حرکت نہ ہوئی تھی۔ وقت خوشحال سا ہو چکا تھا۔ ماہ جون کی وہ ایک گرم سی سپہر تھی۔ اچانک طارق کی والدہ کی طبیعت خراب ہو گئی۔ طارق گھر میں ہی موجود تھا۔ اپنی ماں کی پھولی ہوئی سانس اور چہرے کا زرد ہوتا ہوا رنگ دیکھ کر طارق کی جان نکلنے والی ہو گئی تھی۔ وہ ایک ہی کمرے میں بیٹھے ٹی وی دیکھ رہے تھے۔ اچانک طارق کی والدہ کی حالت غیر ہونے لگی۔ وہ بیٹھے بیٹھے ایک طرف کو لڑک کر گویا گر ہی گئی تھی۔ وہ چارپائی پر نہ بیٹھی ہوتی تو شاید گر جانے سے انہیں چوٹ لگ جاتی۔ طارق کا ابو گھر میں موجود نہیں تھا۔ طارق نے اپنی ماں کو حوصلہ دینا شروع کر دیا، لیکن حوصلے کہاں کام آتے ہیں جب کوئی دوسرا تکلیف میں تڑپ رہا ہو۔ طارق نے فوراً رکھ پڑھ کر اپنی ماں کو دم کر دیا، لیکن کوئی فرق نہ پڑا۔ پھر طارق نے چنڈی کو حاضر کر لیا۔ پائل کی چھنکار اسے واضح سنائی دی تھی، لیکن اسے وہاں کوئی موجود دکھائی نہیں دیا۔ طارق کو محسوس ہو گیا کہ چنڈی حاضر ہو چکی ہے۔ میری ماں کی تکلیف کو ختم کرو۔ طارق کے منہ سے یہ جملہ نکلا ہی تھا کہ اس کی ماں بالکل ٹھیک ہونا شروع ہو گئی تھی۔ کچھ ہی لمحوں میں وہ بالکل ٹھیک حالت میں ہو کر طارق کی طرف دیکھنے لگی، اور طارق اپنی ماں کو بالکل نارمل دیکھ کر خوش ہونے لگا تھا، ورنہ کچھ لمحات پہلے ماں بیٹا اپنی اپنی تکلیف میں دل چھوڑے بیٹھے تھے۔ کیا ہوا تھا میری ماں کو؟ طارق کے منہ سے یہ جملہ گونج اٹھا تھا، جبکہ طارق کی ماں سوالیہ نظروں سے اسے دیکھ رہی تھی، اور طارق سر جھکا کر کسی کے جواب کا انتظار کر رہا تھا۔ تمہاری بڑی چچی نے جادو کروایا تھا، میں نے جادو ختم کر دیا ہے۔ طارق کو ایک کمسن لڑکی کی آواز سنائی دی۔ تو جاؤ اس چچی کی وہ ٹانگیں توڑ ڈالو جن کے ساتھ وہ چل کر جادو کروانے گئی تھی، اور جو کوئی بھی چچی کے ساتھ گیا تھا اور جس کو اس سب کے بارے میں پتہ چلا، ان سب کی زبان کو اپاہج کر دو۔ جلدی کرو، جاؤ اور ان کی حویلی میں اپنے لیے کھانے کا انتظام کر لو۔ اب جاؤ، تمہیں کام کرنے کے بعد واپس جانے کی اجازت ہے۔ طارق کے منہ سے بے لوث الفاظ نکل رہے تھے۔ اسے پائل کی آواز دور جاتی ہوئی سنائی دی، اور طارق کی ماں حیرانگی سے اسے دیکھنے لگی۔ تم کس سے باتیں کر رہے ہو بیٹا؟ طارق کی والدہ کی کمزور سی آواز بلند ہوئی اور طارق اپنی ماں کو بغور دیکھنے لگا۔ وہ اپنی ماں کے ساتھ چارپائی پر بیٹھا ہوا تھا۔ ماں جی، اب وقت بدل چکا ہے۔
تمہاری طرف اٹھنے والی آنکھ اور تمہارے خلاف بولنے والی ہر زبان نکارہ بنا دی جائے گی۔ ماں جی، تمہارے اس بیٹے کی ایک فرمانبردار دوست ہے جو تمہارے اور میرے ہر دشمن کی اینٹ سے اینٹ بجا کر رکھ دے گی، طارق نے اسپاٹ لہجے میں کہا۔ آج اس کی آنکھوں میں شدید غصہ لالگی پکڑ چکا تھا۔ اس کے متنفر لہجے میں آگ جھلس رہی تھی۔ ماں جی، آج شام تک تمہیں تنگ سے کرنے والے چیختے ہوئے سنائی دیں گے، طارق نے اپنی ماں کو سینے سے لگاتے ہوئے کہا۔ اس بار طارق کی آواز بھر آئی تھی۔ طارق کی ماں کو اس کی باتوں کی سمجھ نہیں آئی، لیکن وہ خاموش بیٹھی رہی۔ طارق اب انتظار کرنے لگا تھا۔ وہ دیکھنا چاہتا تھا کہ کون کون میری ماں کے خلاف بغاوت میں ملوث ہے۔ وقت نے کروٹ بدلی اور شام ڈھلنے لگی۔ طارق کی چچی اور پھپھی دونوں شہر سے واپس گھر آ رہی تھیں۔ وہ رکشہ پر سوار تھیں۔ گاؤں سے باہر ہی سڑک پر رکشہ ایک موڑ پر الٹ گیا اور دونوں کی ٹانگیں ٹوٹ گئیں۔ حیرانگی کی بات تھی، نہ رکشے کو کچھ نقصان ہوا، نہ ڈرائیور کو کوئی چوٹ آئی۔ اتفاق کی بات تھی کہ رکشے میں کوئی اور تیسری سواری بھی موجود نہیں تھی۔ ٹانگیں ٹوٹنے کے علاوہ وہ دوسری چوٹوں اور رگڑوں سے بھی دوچار تھی۔ چچا اور ان کے سبھی گھر والوں کو جب یہ معلوم ہوا تو افراتفری سے مچ گئی۔ یہ سب اچانک ہی ہوا تھا۔ شام کا اندھیرا پھیلا ہی تھا کہ دوسرے چچا اور اس کی بیوی کو منہ پر فالج پڑ گیا۔ قصہ مختصر، یہ وقت زوال کی آندھی بن کر ان پر چھا گیا اور ان کے ماتم کی چیخو پکار پورے گاؤں میں سنائی دینے لگی۔ ایک ہی وقت میں ایک ہی خاندان کے 4 افراد اپنی چال میں پھنس گئے تھے اور ایک جوان بکرا بھی گم ہو گیا تھا۔ یہ سب وبال ان کا خود کا خریدا ہوا تھا۔ جب تک سامنے سے خاموشی ملتی رہی، وہ سب خاندان والے اپنی ہی اکڑ میں رہتے تھے۔ ناحق اور ناجائز کی سزا اب ایک ہی دن میں 4 افراد کو مل چکی تھی۔ یہ واقعی قیامت کا سماں تھا۔ طارق کی والدہ کو پتہ چل چکا تھا کہ کچھ تو ایسا ہے جو طارق کے پاس ہے، لیکن عورت ذات کا دل موم سے زیادہ نرم ہوتا ہے اور پتھر سے زیادہ سخت بھی۔ طارق کی والدہ کا دل تو موم تھا، اس لیے اس نے طارق کو دوبارہ ایسا کچھ نہ کرنے کی قسم دے دی، اور دوبارہ دوسرے خاندان والوں نے بھی ایسی کوئی چال نہ چلی تھی کہ جس سے طارق کو قہر آ جاتا۔ کچھ دن بعد طارق کو معلوم ہو چکا تھا کہ انہوں نے کسی عامل سے اپنا حساب لگوایا تھا، اور خاندان والوں کو اس عامل سے اس بات کا پتہ چل گیا تھا کہ کسی ظالم اور طاقتور مخلوق کی خونخوار نظر پورے خاندان پر ہے۔ جادو ٹونا کرنے اور ہٹانے تک تو وہ عامل کافی حد تک مشہور تھا، لیکن وہ عامل یہ نہ بتا سکا کہ اس کارنامے کے پیچھے ہاتھ کس کا تھا۔ یہ عامل ان خاندان والوں سے منہ مانگے پیسے لیتا تھا اور جائز اور ناجائز تویز چلاتا تھا، اور جب ان دشمنوں کی ٹانگیں اور منہ ناکارہ ہو گئے تو دوسری چچی اور چچا دونوں اس عامل کے پاس پہنچ گئے، اور عامل نے شاید ان کو سمجھا دیا تھا کہ اسی نے طارق پر جادو نہ کروایا۔ اب طارق کو کوئی پریشانی نہیں تھی، سارے فساد اور رنجشیں ختم ہو چکی تھی، ہر طرف سے سکون تھا۔ ہاں، یہ زمانہ بڑا بے رحم اور ظالم ہے۔ امیروں کی طرف کوئی آنکھ اٹھا کر نہیں دیکھ سکتا، اور کسی غریب کو یہ زمانہ جینے نہیں دیتا۔ عجیب رواج زمانہ ہے کہ کچھ لوگوں کا عیب مذاق سمجھ جاتا ہے اور کچھ لوگوں کا مذاق بھی بہت بڑا عیب دکھائی دیتا ہے۔ لوگ اپنا گناہ چھپانے کی خاطر دوسروں پر تہمت اور بہتان لگانے میں ماہر ہیں۔ مذہب تو بعد میں ہے، پہلے انسانیت ہے۔ جب انسانیت ہی نہیں تو پھر مذہب کس لیے؟ مرو یا کرو، بس یہی جینے کا ڈھنگ ہے۔ یہاں اپنا حق چھیننا پڑتا ہے۔ حالات اور احساس، ان کو کوئی وقت مقرر نہیں ہوتا۔ حالات کبھی بھی نہیں بدل سکتے، اور احساس کبھی بھی کسی کے ہاں پیدا ہو جاتا ہے۔ انتقام کی ایک جھلک ہی کافی ہے، باقی ہر بات بتانے والی نہیں ہوتی، اس لیے بات یہی ختم کرتے ہیں۔ وقت نے بہت کم عرصے میں طارق کو آس پاس کے لوگوں تک پہنچا دیا تھا۔ ہر روز مرنے سے بہتر ہے کہ ایک ہی بار مر لیا جائے۔ طارق نے اپنی جان ہتھیلی پر رکھ کر زندگی اور موت کے درمیان سفر کیا۔ تقدیر بدلنا خدا کے ہاتھ میں ہے، اور ہیلا کرنا انسان کی ذمہ داری۔ طارق نے سفلی علم کیا، اگر یہ گناہ تھا تو یہاں ایک اور سوچ بھی میرے ذہن میں گردش کرتی ہے۔ کوئی ایسا گناہ جس سے 2 لوگوں کی تکلیفیں ختم ہو جائیں، تو ایسے موڑ پر انسانیت کیا فیصلہ کرے گی؟ گناہ کی سزا سے ڈر کر انسانیت کا قتل ہوتے دیکھنا بہتر ہے، یا پھر خود کو مجرم ٹھہرا کر کسی کی زندگی بچا لینا بہتر ہے؟ یہ لیکچر دینے کا مطلب صرف یہی تھا کہ یہاں کھوٹے سکے بھی کہانی پڑھتے ہیں جو سفلی علم کا سن کر تبلیغ کرنا شروع کر دیتے ہیں، جبکہ خود ان کا دعوت بھی داغدار ہوتا ہے۔ جی تو دوستوں، کہانی کیسی لگی کمنٹ سیکشن میں مجھے ضرور بتائیں۔ ویڈیو اچھی لگی ہو تو میرے چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں، دعا میں مجھے یاد رکھیں۔ ملتے ہیں پھر ایک نئی اچھی سی کہانی کے ساتھ۔
تب تک کے لیے اللہ حافظ، اور اگر کسی کو میری بات کو بری لگی ہو تو معذرت۔